ما جاء من ام قوما وهم له کارہون، جس نے امامت کی کسی قوم کی اس حال میں کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے امام پر۔ لوگ اس سے ناراض ہوں اور وہ ان پر مسلط ہو چکا ہے اور وہ مسلط کو چھوڑتا نہیں، ایسے اکثر بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہاں بھی کشمیر کے اندر دیکھا گیا ہے، بس وہ اس نے ممبر پر، محراب و ممبر پر جو ہے اس نے ایسا قبضہ جما لیا ہے، وہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے، حالانکہ وہ خود اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی زندگی جو ہے تقوی طہارت کی ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے۔ وہ اس کے کچھ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، مصالح ہوتے ہیں، وہ اپنی بالادستی یا کسی فرقے کے طبقے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد پر بھی ہمارا ایک قبضہ رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے فرقے کے سپورٹ کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے اس کو استعمال کریں، ایسا بہت ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن دوسرے قسم کے امام بھی ایسے ہم لوگوں میں سے پیدا ہو گئے کہ جو دوسری مصیبتیں وہاں کھڑی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہ امام اس قابل ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ لوگ تو بہرحال اجہل الناس تو ہوتے ہی ہیں، ہمیشہ رہے۔ اس میں امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ نے اس لعنت کے استحقاق کا مدار رکھا ہے قلت اور کثرت پر، کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو زیادہ لوگ ناپسند کرتے ہیں یا کم لوگ۔ اگر ایک دو کر لیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر زیادہ لوگ ناپسند کر لیتے ہیں تو پھر وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ انہوں نے ناراضگی کا مدار جو ہے قلت و کثرت پر رکھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کے خوش ہیں اور کتنے لوگ اس کے، یعنی الیکشن کرایا جائے، ووٹنگ کرائی جائے۔ تو انہوں نے یہ ہے اس طرح، لیکن دوسرے ائمہ نے اس کا مدار امام کی صلاحیت اور مقتدیوں کی وجہ ناراضگی پر رکھا ہے، کہ یہ دیکھا جائے کہ مقتدیوں کی وجہ ناراضگی کیا ہے۔ اگر مقتدیوں کی وجہ ناراضگی یہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل لکھی ہے، اس کی صحیح تشریح یہ ہے، اگر واقعتاً وہ حق بجانب ہے مقتدی، مثلا امام میں طاعت تقویٰ نہیں، امام میں اپنے منصب کا پاس و لحاظ نہیں، یا امام میں جو ہے صحیح علم نہیں، یا امام میں پابندی نہیں، ایک تو تنخواہ لے لیتا ہے اور بعد میں جو ہے نمازیں ضائع کر لیتا ہے، اور بعد میں اگر وہ اس سے پوچھیں گے، اس سے جو ہے ان کی تنخواہ کاٹیں گے یا پوچھ تاچھ کریں گے، پھر الٹا ان پر برستا ہے تم امام عزت نہیں کرتے ہو، تو وہ نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، میں تھوڑی مجبور ہوں، تمہارا نوکر ہوں، ایسے الجھتے جاتے ہیں۔ میں تو کسی دوسرے مذہب میں چلا جاؤں گا یا امامت ہی چھوڑوں گا، یہاں تو مجھے خواہ جو ہے تمہاری وجہ سے نماز کی پابندی کرنی پڑتی ہے، میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں مجھے اپنی نماز بھی معاف ہو جائیں گی تو دوسروں کو بھی ڈانٹ نہیں سننی پڑے گی۔ ایسا کیا ہے بہت سارا، ہمارے مدرسوں کے نکلے ہوئے حافظ عالم بھی، میں نے کہا خامخواہ یہ پابندی ایسی، ہم ابھی نماز بھی پڑھیں گے، بعد میں پڑھتے نہیں کم وقت، وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی دکان ڈال لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی وجہ کیا ہے، وجہ مخالفت کیا ہے،
اگر وجہ مخالفت جو ہے صحیح ہے، شرعی ہے، تو تب تو وہ امام جو ہے مستحق لعنت کا ہوگا۔ اور اگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اگر بلا وجہ، جیسے آج کل جو ہے مسلکی لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی اچھا خاصا اہل سنت والجماعت کا امام ہے اور وہ تمام امامت کے احکام کی رعایت بھی کر لیتا ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہے، لیکن دوسرے مسلک کے لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا ہے۔ جیسے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر جھگڑے ہوتے ہیں کہ امام ازوسی اصل مگر یہ چھ درود پڑھا، درود وہ کہتے ہیں اس کو شور مچانے کو، یہاں کے لوگوں کے نزدیک درود اسی کا نام، مائک چھوڑ کر جو ہے بس وہ گانا شروع کر لیں، ڈانس شروع کر لیں۔ اور ایسے بہت سارے جگہ بھی ایسا بھی ہوا ہے۔ تو پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فالامر علی العکس، معاملہ اس وقت الٹا ہوگا، لعنت کے مستحق مقتدی ہوں گے، امام اس وقت بری ہوگا۔ اور امام کو اس وقت اگر یہ ہو، امید ہو کہ میری امامت کی وجہ سے کوئی ایسا انتشار اختلاف تو نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ماحول سدھر جائے گا، اور میں بھی محنت کروں گا، کوشش کروں گا، ان لوگوں کو بھی جو ہے صحیح راستے پر لاؤں گا، تو اس کو صبر استقامت سے کام لے لینا چاہیے، تاکہ جب تک جو ہے ماحول کو اور اس سے ماحول سدھارنے کی بھی کوشش کر لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا۔ لیکن ایسا امام کوئی شاذ و نادر ہی کر لیتا ہے، کہتا تو ہے وہ میں ہسا پیوا ان ختم تو مز گھن بہت سوچا یہ گھان امس ست مانوس، اصل وہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو مزہ ہی آتا ہے، ختموں میں تو پیسے بھی ملتا ہے، دندست ملا چندست ملا، تو بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو ہے انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اس کا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے یا خود کوئی راہ ایسی اختیار کر لے کہ یہاں اصلاح کی کوشش کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا اور ایسا کیا ہے واقعتاً ان کو ہو ایسا تقوی، طہارت، کردار، علم سے ان کو ایسا متاثر کیا ہے کہ لوگ بعد میں وہ اپنا طریقہ جو ان کا یہاں تھا من گھڑت طریقے جو تھے وہ انہوں نے جو ہے بالکل ترک کر دیا۔ لیکن یہ ایسے زبانی وعظوں سے تقریروں سے نہیں ہوگا، کردار عمل سے ہوگا۔ جتنا امام با کردار ہوگا، لالچی نہ ہوگا اور حق پر ڈٹا ہوگا، جو وہ خود کہتا ہے اس کو وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہوگا، تو لوگ جو ہے اپنا عام طور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کو زیادہ قصور نہیں ہوتا ہے، ان کا ذہن بھی کسی نے اور نے خراب کیا ہوا ہوتا ہے، خاص کر جب سے یہ فرقہ بندی آ گئی ہے، اس فرقہ بندی نے عام لوگوں کا ذہن خراب کر دیا۔ جاہلوں کو کیا پتہ ہے کہ اصل دین کیا ہے، روحی دین کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے۔ انہوں نے بس چند چیزوں کو جو ہے دعا اونچی مانگنی چاہیے، یہ حنفیت ہے، اور کلمات پڑھنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، بس یہ ہے اصل ان کے نزدیک، بعض لوگوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے اصل نماز، باقی وہ نماز میں کتنی اچھی قرات پڑھ لے، کتنی وہ جو ہے وہ اچھی طرح نماز پڑھا لے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کو تو اپنی دل کی بڑھاس جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ اپنا وہ ڈانس وانس چاہیے، وہ مائک بھی چاہیے، وغیرہ بھی چاہیے، ان کو تو بس یہی ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں جو عقیدہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تب تیار ہوں گے جب اس سے بڑھ کر ان کا
کوئی کردار، کوئی نمونہ سامنے آ جائے، ایسے جائے گا 2 دن کا امام اور عمر سے بھی چھوٹا ہو، اور وہ جو ہے امامت کرنے کے بعد پھر لونڈوں کے ساتھ بیٹ بال بھی اٹھا کر جو ہے ان کے ساتھ کھیلنے بھی جائے۔ بہت سارے امام بھی ایسے کر لیتے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے لونڈوں کے ساتھ وہ جو ہے کھیلنے کو بھی جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ کھلاڑیوں کی وردی بھی پہنتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے۔ تو ایسے امام کا اثر قوم پر کیا ہو، تو وہ کیسے اس کی بات پر اعتماد کر کے اپنے پہلے سے مروج طریقہ کو جو ان کے ذہنوں، دلوں، دماغوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو جائے۔ تو وہ تو ان کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جب تک نہ ہم نعت پڑھیں گے تب تک تو ہماری نماز تو جو ہے، جب تک نہ ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیں گے، جب تک نہ ہم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں گے، اوراد شریف پڑھیں گے، جب تک نہ ہم میت چھوڑیں گے، تب تو یہ تو نماز ادھر پہنچانی ہے، یہ تو میت کے ذریعے سے پہنچے گی نا، ایسے تھوڑی پہنچے گی۔ اس کو ادھر سے پیچھے سے وہ سپورٹ دے دینا ہے، ایک ایک سٹپ جو ہے اس کو اونچا کرنا ہے تاکہ ادھر جائے عرش مولا کے پاس۔ لوگوں کا تصور اسی قسم کا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے نماز اصل کس چیز کا نام ہے، امام کی ذمہ داری کہاں سے ہے اور کہاں تک ختم ہوتی ہے۔ نماز امام صاحب نے پڑھائی، دعا کرنا، اجتماعی دعا جائز ہے، لیکن کوئی سنت متواترہ بھی نہیں ہے، کوئی دعا تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ اجتماعی دعا ثابت ہے بھی یا نہیں ہے، اس پر بڑی بات ہے۔ یہ ثابت بھی نہیں ہے اجتماعی دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی طور پہ کہیں دعا مانگی ہے، اور کہیں بالکل ایسے ہے کہ اپنے اپنے کے ساتھ انفرادی طور اذکار کر لیے اور جو ہے نماز ختم کر لیے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اس نے نماز ہی نہیں پڑھائی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، خود اپنے لیے کچھ پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا یا قرآن ہی پڑھ رہا تھا، تو لہٰذا جو ہے ہمیں کیا اس سے، تو اب ہمارے لیے تو کچھ پڑھے، ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھیں الٹا سیدھا، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بکواس پڑھتے ہیں نعتوں کے اندر اور کلمات کے اندر، کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو اصلاح کا ذمہ دار امام ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ کار قول سے زیادہ فعل کا اثر ہوتا ہے۔ فعل سے مراد یہ ہے کہ اس کا کردار و عمل، جب اس کا کردار و عمل قرآن و سنت، تقویٰ، طہارت پر ہوگا، اس کے اثرات لازماً پڑ جائیں گے اور لوگ جو ہے متاثر ہو جائیں گے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، ایسے امام جم گئے۔ یہاں تو کم وقت جاتے ہیں ہمارے ہی امام ایسے جاتے ہیں کہ ابھی سے جو ہے وہاں 5-6 دن دیکھتے رہتے ہیں یہاں کیسا ماحول ہے، تو اسی سے ادھر ادھر وہ ساتھیوں واتوں کو کہتے ہیں بایا یور امامت کرنے خاطر یہ مسجد، تو مگر یہ ماحول ٹھیک کی بیاکھ مسجد میں کس وجہ۔ اب جو ہے مہینہ یہاں گزارا، ان سے تنخواہ لے لی، خود غائب ہو جاتا اٹھ کر چلا گیا، اور پھر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، وہاں بھی ابھی 10 ہی دن ہو چکے ہوتے ہیں، تیسری کی تلاش میں ہوتا ہے، تیسری جگہ گیا ان کو بھی ایسے۔ تو اسی سے جو ہے لوگوں کے اندر اماموں کے متعلق غلط تصورات بیٹھ گئے، ان پر جو ہے کوئی ایسا اثر، جو امام جم گئے ایک جگہ، یہیں شہر کے اندر بہت سارے جگہ ایسی ہیں، وہاں دیوبندی حضرات ہی جو ہیں امام تھے لیکن جم گئے، انہوں نے کڑوا کسیلا سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن آہستہ جب وہ ان کے ساتھ جو ہے مانوس ہو گئے تو ان کی حیثیت ایسی ہو گئی کہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فتنہ گر تو بہرحال ہوتے ہی، اس وقت اس امام کی نماز پڑھانے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو فتنہ کی غرض سے امام کی مخالفت کرے گا، جو بری باتوں کی طرف جو ہے نہ عملانے پر اس سے مخالفت کرے گا یا اسے ناراض رہے گا، تو لعنت کے مستحق تو وہ ہوں گے۔
इमाम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको निशारन न जो है अखलाकन और दूसरे जो है फिर उसके तरफ से उनका खुद ही मुकाबला करते हैं। उनका कहते हैं बदबख्त तो तुम पीछे बैठकर जो है बातें करते हो और तुम जो है ये चाहते हो कि मस्जिद जो है हमारी बर्बाद हो जाए, क्या कसूर है इस इमाम का? ये तो अच्छा है, तहारत तो तकवा से लबरेज़ है और ये जो है इसके आने से जो है हमारे मस्जिद के अंदर अच्छा माहौल बना, बच्चों ने पढ़ा, हमने भी कुछ सीखा और नमाजियों में भी इजाफा हो गया, तो खुद मुकाबला उनका कर लेते हैं। तो चाहे वो आधी आबादी क्यों न उसकी नाराज़ हो, लेकिन लानत का मुस्तहिक इमाम न होगा। फल अम्र अल अक्स, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने जो लिखा है कि मामला उल्टा होगा, लानत के मुस्तहिक वो होंगे। फिर ये उस सूरत के अंदर है कि बावजह वो उससे नाराज़ रहते हों, उसमें हो ऐसी कमज़ोरियाँ, ऐसी खामियाँ। इमाम को तो इस माना करके, एक तो है तकवा, तहारत, आमाल, अखलाक, तो ये तो ज़ाती आमाल है तो उसका फ़ायदा तो ज़ाती है, लेकिन इमाम चूँकि एक नमूना होता है तो इस वजह से उसकी अहमियत इस माना करके भी है कि क्योंकि इस असरात अच्छे हों, अखलाक हों, तो मुगदियों पर जो है अच्छे असरात पड़ेंगे, बुरे अखलाक हों तो उसके बुरे असरात मुगदियों पर पड़ेंगे। तो इस वजह से इसका ये एक अहम मनसब है। यहाँ जो है इसी चीज़ को जो है एक बात फरमाई है, कौल मंसूर फसालना अनिल इमाम फ़कील लना इन्नमा उनिया बिहाजा अल-अमतु ज़लम, ज़लमा इससे मुराद लिए गए। ये क्यों ज़लमा से मुराद है जालिम हुक्मरान, यहाँ इमाम मुराद नहीं, चूँकि पहले दस्तूर ये था कि जालिम हुक्मरान जो होते थे वही हुक्मरान भी होते थे, वही इमाम भी होते थे। तो अब उनकी इमामत का क्या असर पड़ेगा लोगों पर? इधर से वो जब पहुँचते हैं अपने दफ्तर में तो वहाँ जुल्म करते रहते हैं, लोगों के साथ उनका इंसाफ का मामला नहीं होते, फिर अपने वो दबाव और अपने धूस से जो है वो मस्जिद पर भी कब्ज़ा रख लेते हैं, तो वहाँ आकर इमामत करना शुरू कर लेते हैं, तो लोग बादिल नाखास्ता उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो उस वक़्त ऐसे ज़लमा भी जो होगा, ज़लमा आम भी होगा, हो सकता है, ज़लमा तो जालिम की जमा है, बेवकूफ़। तो जालिम चाहे वह नफ्सी हो चाहे गैरी हो, दूसरों के लिए जालिम हो या तो कोई खुद अपने लिए जालिम हो, जैसे शिरक को जुल्म अजीम कहा गया। अब शिरक का असर दूसरे पर क्या पड़ता है, उसको क्या नुकसान है? कोई मुशरिक है, कोई शिरक कर रहा है तो कर रहा है अपने लिए, जहन्नम बना रहा है, दूसरे पर क्या असर पड़ता है? लेकिन उसको भी कहा जुल्म अजीम, इन्न शिरक लजुल्म अजीम, ये भी जुल्म है। तो जुल्म चाहे लिनफ्सी हो, अपनी ज़ात के लिए हो, ये भी जुल्म है, वो चाहे जुल्म लगैरी हो, यानी ताज्जी अलल गैर, कि दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती जिसको हम कहते हैं, तो दूसरों के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो वो जुल्म ज़्यादती भी जो है बाइसे नफ़रत बन जाता है। और कोई शिरक में मुब्तला है तो ये भी दूसरे के लिए जो अहले तौहीद है तो वो उनके लिए बाइसे नफ़रत बन जाता है। तो इस वजह से ऐसे इमाम जो जालिम हो, चाहे आम इमाम हो चाहे ये हुक्मरान तबका, हुक्मरानों का तो उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने कहा है कि दीन तो मौलवियों के हवाले कर लो, इसका करेंगे पादरियों की तरह जैसा तैसा, जैसे पादरियों ने जो है उसका अपनी वरासत बनाकर जो है उसको अड्डे बना लिया और कमाने का ज़रिया बना लिया उसको पादरियों ने। या आजकल जो हमारे पास है दीन शक्ल में बिल्कुल ये ईसाइयों की पापाई सिस्टम की तरह है। ये पापाइयों की है सिस्टम, उन्होंने उस वक्त जो है जिस वक्त यूरोप के अंदर इनकलाब आ गया तो उस इनकलाब के बाद जो है लोगों ने ये कहा कि भाई ये मज़हब वगैरह जो है ये जो पापा वापा है बैठे हैं तो मजहबी रहबर रहनुमा हमारे हैं तो इनके हवाले करो, ये इसको किसी थैले में बंद करके बोरी में बंद करके ले जाएं, चर्च में बैठ जाएं
وہی جو ان کو کرنا ہو، جو جائے گا وہاں، جس کو ضرورت ہوگی، کبھی حاجت پڑے گی تو وہاں جا کر جو ہے جائے اس کے پاس، کیا ہے اس کا عقیدہ، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا۔ باقی رہا سسٹم، نظام، حکومت چلانا، تعلیمی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، یہ ہمارے حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، جس طرح چاہے ہم اس کو اس طرح سے چلا لیں۔ بعین ہی ایسا ہی مسلمانوں نے کیا ہے، انہوں نے مولویوں کے حوالے کر لیا ہے، تم جانو، اپنے اللہ میاں کو بھی لے جاؤ، اس کو مسجد میں بٹھاؤ، جا کر وہیں سجدے کرو اس کو۔ ہمیں بازار میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قرآن بھی لے لو، اپنی کتابیں بھی لے لو، اب سب کچھ لے لو تو مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ بازاروں کے اندر یہ چیز لے کر نہیں آ جانا، جو تمہارے پاس ادھر آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اس کو سناؤ، جو کچھ سنانا ہے۔ اور اگر تم نے اور کچھ حرکتیں وہاں کی ہے تو ہم دہشت گردی کا الزام لگا کر تجھے جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں گے۔ یہی سسٹم ہے آج، بالکل وہی پاپایت کا سسٹم۔ تو اسی وجہ سے تو جو ہے سیاست پر، معیشت پر، ہماری اقتصادیات پر، ہمارے تمام قوانین پر جو ہے وہ گرفت ہے حکمرانوں کی، اور ایسے بدماشوں کی کہ جن کی مثال بھی جو ہے کہیں شیطان اور دجالی سے مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل۔ ایسی دھاندلیاں کریں گے، ایسی کیا کریں گے، لیکن جس وقت کہیں کوئی جو ہے بدامنی پیدا ہو جائے، بد اخلاقی پیدا ہو جائے تو سارا الزام جو ہے مذہب پر ڈال دیں گے اور مولوی پر ڈال دیں گے۔ تو ایسا ہی ہے، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر وہی جو جس کو ہم مغربی نظام، مادی نظام کہتے ہیں، مادیت کے اندر یہی تصور کر لیا گیا، مذہب کو الگ کرو، سیاست کو الگ کرو۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ظالم حکمران بھی آ گئے، اس میں شک نہیں، حجاج جیسا بھی آ گیا، یزید جیسا بے ایمان بھی آ گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے ماتحت حلقے جو تھے، اس کے ماتحت حکمران جو تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ایک بدبخت نکلا، کب تک زندہ رہے گا 2 سال 3 سال 4 سال، جیسے یزید تو 4 سال ہی شاید رہا تھا، 2-4 سال رہ کر وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر سسٹم بدل گیا، پھر اصل پر آ گیا۔ تو اس وقت جو ہے سارا نظام حکومت کے پاس ہوتا تھا، مسجدوں کا نظام ہو، تعلیم کا نظام ہو، سیاسی نظام ہو، بازار چلانے کا نظام ہو، یہ سارا حکمرانوں کے پاس ہوتا تھا، اور لوگ ان کو کہتے تھے، علماء بھی اس وقت بااثر ہوتے تھے، باکردار ہوتے تھے، بڑے علماء ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ وبال تمہارے اوپر ہوگا، تم نے دین کا تو حلیہ بگاڑ دیا۔ آج تو کسی مولوی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی حکمران کو، ڈی سی کو جا کر کہہ دے، ایس پی کو جا کر یہ کہہ دے کہ ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں۔ وہ کہیں گے ہم کیا ہے، تم چاہتے ہیں غیر آبادی رہے، تم کیا ہے، تم تو وہاں دہشت گردی سکھاتے ہو، چٹی ہے تمہیں، تم جانو، تمہارا خدا جانے، تمہاری کتاب جانے، تمہارا دین جانے، ہمیں کیا اس سے لینا دینا؟ ہمیں تو امن امان چاہیے، ہمیں حکومت چاہیے، ہم کر رہے ہیں۔ مانو گے سیدھے سیدھے ٹھیک ہے، ورنہ تو ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، بجے گا سر پر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لعنت میں شامل کیا اور 2 لوگوں کو بھی۔ ایک یہ ہے کہ وہ عورت جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، ایک ہے عذر شرعی۔ عذر شرعی تو بہرحال وہاں تو مرد کو بھی جو ہے سوچنا چاہیے، عذر شرعی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد جو ہے تنہا اور عورت تنہا، اور ان کے آپس میں انبن کی وجہ سے، معمولی کوئی انبن، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مرد کی اطاعت نہیں کر لیتی ہے، تو ایسی عورت بھی لعنت کی مستحق ہے۔ اور عبد آبک پر بھی جو ہے یہ جہاں معاملہ 2 فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت، یہ 2 فریق ہے، ایک ہے مرد ایک ہے عورت، تو جب حقوق کی تلقین کی جاتی ہے تو اگر شریعت مخاطب ہو یا حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہو عورتوں کو، تو
تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری ذمہ داری عورتوں پر، اور جب مردوں سے خطاب کیا گیا ہے تو ساری ذمہ داری مردوں ہی پر۔ اس طریقے سے توازن برقرار رہ جاتا ہے، کیونکہ حقوق جو چلتے ہیں ان میں توازن جو رہتا ہے دو طرفہ رہتا ہے، ایک طرفہ نہیں رہتا ہے۔ عورت بیچاری حقوقوں کا جو ہے پاس لحاظ رکھے گی اور شریعت کی پابندی کرے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گی، اور مرد بدماش ہوگا اور رات بھر کہاں در پتر گھومتا ہوگا، رات کے 12 بجے 11 بجے آئے گا، یاروں سے دوستوں سے زار سے فراغت ہو کر، شراب کھانے سے فراغت ہو کر، ایسے مرد پر لعنت ہے۔ یہ عورت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری تب تک سو چکی ہوگی بچوں کو سلا کر گھر سب کا کام کاج کر کے۔ یہاں تو مرد مستحق ہے خبیث، اور جہاں عورت ہے فیشنیبل، آج کل کے ماشاءاللہ ماڈرن میڈم جی، جو دن بھر در بدر گھومتی ہے کتیوں کی طرح، جو ہے دفتروں میں آفسوں میں بازاروں میں گھوم کر جاتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے مرد کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کر لے، بچوں کو سنبھالے۔ اب وہ پریشان ہے، وہ آخر جو ہے تھکی ہوئی دن بھر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو عیش مستی منا کر جو آ چکی ہے پڑی ہوئی کتی کی طرح۔ اب جو ہے یہ تو لعنت کی مستحق کہی۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان احادیث کے اندر کہیں خطاب ہے عورتوں کو، یہاں عورتوں کیونکہ مخاطب تھی، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ساری ذمہ داری عورت ہی پر ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حقوق دو طرفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مرد بری ہے، مرد بھی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے اگر مرد کوئی ایسا لاپرواہ آدمی ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے بھی کہ مرد جو ہے بدماش زار کھیلنے کے لیے یاروں دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، ادھر سے 12 بجے 1 بجے آتا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر عورت کے ساتھ اس کی انبن ہو جاتی ہے۔ تم اٹھے نہیں اس وقت، مجھے کھانا ہی نہیں دیا، مجھے جو پوچھا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اب بتاؤ یہاں قصور مرد کا ہے؟ اور گدھے کہیں گے اگر تمہیں جو ہے گھر کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے تو وقت پر آ جاؤ۔ تو عورت کو بیچاری کو کیوں پریشان کرنا؟ تو دو طرفہ۔ اسی طریقے سے یہاں تیسرا بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، عبد عابد اور بگوڑا غلام۔ یہاں بھی حقوق دو طرفہ ہے۔ جب وہ عبدیت اس زمانے میں، اب تو ختم ہو گیا یہ سسٹم، لیکن اس زمانے میں جب کہ کوئی راضی ہوا ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے آقا کے، اس نے اپنا تمام سب کچھ، تمام اپنے اختیارات تک اور اپنے اعمال تک جو اس کے بس میں ہے، جو کام وغیرہ سب کچھ ہے، اس نے بیچ دیا دوسرے کو، تو اب اس کو آقا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو بھاگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگی ہوا اپنی اس مجازی آقے کا۔ جو بھگوڑا ہوگا مجازی آقے کا، وہ حقیقی آقے کا بھی بھگوڑا ہوگا۔ جس کو حقوق العباد کا پاس لحاظ نہیں ہے تو اس کو حقوق اللہ کا جو ہے پاس لحاظ کہاں ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت دی ہے حقوق العباد کو، کیونکہ جو حقوق العباد کا خیال رکھ لیتا ہے، ان کو اپناتا ہے، ان کا پاس لحاظ رکھ لیتا ہے، لازماً اس کو حقوق اللہ کا بھی پاس لحاظ ہوگا۔ جو حقوق العباد کا پاس لحاظ نہیں رکھتا تو اس کو حقوق اللہ، وہ تو یہاں تو معاوضہ ہوتا ہے، یہاں تو کسی کا حق ادا مت کرو تو وہ آ کر کھال اتارے، باپ جو ہے گھر سے نکالے گا، باپ جو ہے وراثت سے محروم کر لے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو نہیں کرو گے تو وہاں تو کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوتی۔ فی الحال ہوگی جب تو ہوگی، ایسی ہوگی کہ پھر جو ہے عمر بھر جو ہے پچھتانا پڑے گا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دے دو موقع دنیا میں، کہ میں نے تو اس کو ڈالا ہے، اسی لیے ذرا جانچ لو کیا کرتا ہے یہ گدھا۔ تو پھر جو ہے قبر میں پہنچا کر اس کے پھر حساب کتاب لگ جاتا ہے۔
تو دنیا کے اندر کوئی معاوضہ نہیں ہے، تو جب کہ حقوق العباد کے اندر دنیائی کے اندر معاوضہ ہے. تو اس وجہ سے تو یہاں جو ہے عبد عابد کو اس وجہ سے یہ کہا گیا. لیکن اگر آقا اس پر ظلم کر لیتا ہے تو آقاؤں کو بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سنایا کہ ان کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ کھانے پینے میں ان کو ایسا محتاج مت بناؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ، اپنے بیٹوں، اور ان کو آزاد کرنے میں بڑا ثواب کہا گیا ہے. اور بلکہ ایسے ایسے مواقع شریعت نے رکھے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ آزاد ہو کر اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے. تو وہاں تو اس کے آقا کے متعلق وہ حقوق ہیں، تو بری کوئی نہیں ہے، نہ وہ غلام بری ہے نہ اس کا آقا بری، تو دو طرفہ حقوق ہے. تو حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جس سے مخاطب ہو رہا تھا یا جس کے متعلق فرما رہے تھے تو ایسا فرما رہے تھے جہاں دو طرفہ حقوق ہوں، گویا کہ جس کو فریق کو فرما رہے ہیں ساری ذمہ داری تمہاری اوپر ہے.